السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا قصہ لے کر آیا ہوں جو انتہائی سبق آموز اور ہمیں اس بات کی طرف تلقین کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو آگے چلنے سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ یہ قصہ 3 بھائیوں کی عجیب و غریب داستان میں مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک بڑا بھائی بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہر اور لشکر کے انتظام پر مامور تھا، جبکہ دوسرا بھائی ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں شامل تھا۔ اور ایک تیسرا بھائی وہ عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوا تھا۔ جب اس عبادت گار شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا۔ جب دونوں بھائی اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے بھائی، ہمارے لیے کچھ وصیت کرو۔ عہدیدار بھائی نے کہا کہ میرا مال تیرے سامنے ہے، تو جو چاہے جو کہے تیری وصیت میں کر دوں گا۔ مگر اس بھائی نے رخ موڑ لیا۔ پھر دوسرے تاجر بھائی نے کہا، بھائی تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا تو پتہ ہے، شاید تیرے دل میں اگر کوئی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہے، کوئی ایسا کام جو تو نہیں کر سکا، تو مجھے بتا، میں اپنے مال کا رخ اس طرف کر دوں گا۔ لیکن اس پر بھی اس بھائی نے اپنا رخ پھیر لیا اور پھر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لینا چاہتا ہوں جس کی تم وعدہ خلافی نہیں کرو گی۔ انہوں نے اس بات کی حامی بھری تو اس پہ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اونچی پہاڑی پہ دفنانا اور میری قبر کے اوپر یہ اشعار لکھنا۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم نے اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام تم کر لو تو 3 دن تک میری قبر پر آنا، ان اشعار کو پڑھنا، شاید اس سے تمہیں نصیحت ہو سکے۔ تو ایسے ہی ہوا دوستو، اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائیوں نے اسے دفنا دیا اور یہ اشعار اس کی قبر پہ لکھوا دیے، اور مامور نصیحت وصیت کے مطابق وہ بھائی وہاں پر جانا شروع ہو گئے۔ تو بڑا بھائی جو سلطنتی امور میں مشغول تھا، وہ لشکر کے ساتھ حسب معمول وہاں جاتا رہا، 3 دن وہاں جاتا رہا، وہاں پہ جاتا، اشعار کو پڑھتا، روتا اور واپس چل دیتا۔ لیکن آخری دن، تیسرے دن جب وہ وہاں سے نکلنے لگا تو اسے قبر سے ایک عجیب و غریب آواز آئی جس سے اس کا دل قریب کے پھٹ جاتا۔ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ وہ واپس ہوا۔ جب رات اس کی اپنے بھائی سے خواب میں ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا، میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز آئی تھی وہ کیا تھی؟ اس بھائی نے کہا، وہ ہتھوڑے کی آواز تھی، مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا اور پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ وہ شخص صبح اٹھا اور بہت غمزدہ اور پریشان اپنے بھائی اور دوسرے خاص دوستوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جو بھائی نے قبر پہ اشعار لکھوائے تھے، شاید وہ ہمارے لیے وصیت تھی اور ان کا مقصد ہمیں تنبیہ کرنا تھا۔ تو میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے یہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں، اور اپنی ساری جو مال و متاع تھی وہ لوگوں میں تقسیم کی اور وہاں سے چل نکلا۔ وہ جا کے پہاڑوں میں اور صحراؤں میں رہنے لگا اور چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ شامل ہو لیا۔ دوستو، جب اس کی موت کا وقت آیا، اسی طرح اس نے اپنے تیسرے بھائی کو، جو 2 بھائی بچے تھے ان میں تیسرا بھائی، اس کو بلایا اور اس سے وہی وعدہ لیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اونچی جگہ پہ بنانا اور اس کے کتبے پر یہ اشعار لکھوانا۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین لی جائے گی اور قبر میں ٹھہرا دیا جائے گا جس کا وہ باسی ہے۔ اور پھر اسے وعدہ لیا کہ 3 دن تک میرے پاس آتے رہنا اور شاید تمہیں اس سے نصیحت ہو۔ تو چنانچہ دوستو وہ مر گیا، اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس کی قبر اونچی پہاڑی پہ بنوائی اور وہاں پر وہ اشعار اس کے کتبے پر لگا دیے اور وعدے کے مطابق 3 دن وہاں پر جاتا رہا۔ دوستو، عجیب و غریب بات، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ جب یہ تیسرے دن اس کی قبر سے واپس آنے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب تھی۔ وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو خواب میں اس نے اپنے بھائی کو دیکھا
اور اپنے بھائی سے پوچھا اور اپنے بھائی سے حالات کے متعلق پوچھا، تو جو بھائی زندہ تھا اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو حالات ٹھیک ہیں، اور جو بھائی مر چکا تھا اس نے اور خواب میں آیا، اس نے اسے بتایا توبہ کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہیں۔ تو میرے بھائی، تم نیک اعمال کی طرف آؤ اور اس عارضی زندگی کے متعلق اتنے فکر مند اور پریشان نہ ہو، بلکہ اپنی آخری زندگی کے بارے میں سوچو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنا مال تقسیم کر کے جائیداد بانٹ کر اللہ کی راہ میں عبادت میں لگ گیا۔ اس دوران اس تیسرے بھائی کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا، جو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا، تجارت کی، یہاں تک کہ تجارت میں اس نے بھی اپنے باپ کی طرح بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جب اس کے باپ کی موت کا وقت قریب آیا، یعنی تیسرے بھائی کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ میری قبر اونچی پہاڑی پہ بنوانا اور اس پہ یہ اشعار لکھوانا، جس کا مطلب یہ تھا، کیسے مزے لے گا زندگی کا وہ شخص جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ اور اس نے بھی اپنے بیٹے سے وعدہ لیا کہ تم 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں اس سے نصیحت ہو۔ بیٹے نے بھی نصیحت پہ عمل کیا اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنے باپ کی قبر پہ 3 دن جاتا رہا، ان اشعار کو پڑھتا رہا، اور تیسرے دن جب وہ گھر واپس آیا اور آ کے سویا تو خواب میں اس کا باپ اس کے پاس آیا اور اس نے اسے یہ سمجھایا کہ بیٹا، دنیا کی زندگی عارضی ہے، تم اپنے لیے کچھ کرو، جلدی کرو، اپنے لیے کچھ کرو، اپنے معاملات کو مکمل کرو، جلد سے جلد جو ہے اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اس دنیا سے خیر بات کہو۔ بیٹا جب صبح اٹھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے اور بزرگوں سے مشورہ کیا اور اپنے تئیں اس بات کو یہ سمجھا کہ شاید جو میرے والد نے مجھے 3 مرتبہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی 3 مہینے ہے، 3 دن ہے، یا پھر 3 سال میں محیط رہ گئی ہے۔ لہٰذا اس لڑکے نے پہلا دن 3 دن کو قیاس کرتے ہوئے پہلے دن تمام مال صدقہ و خیرات کر دیا، دوسرے دن تمام عزیز و اقارب سے مل کے اپنے مسائل جو بھی ذمہ داریاں تھی پوری کی، اور تیسرے دن جب اسے لگا کہ سب کام مکمل ہو گئے تو وہ شام کی نماز پڑھ کے لیٹا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی، اور اس طریقے سے وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ تو دوستو، حاصل یہ ہے کہ بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر دوستوں، ملاقات ہوگی نئے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔